اب حضور علیہ السلام کو اللہ نے صرف اپنی وحدانیت کا گواہ نہیں بنایا، صرف اپنا گواہ نہیں بنایا، بلکہ اپنی پہچان بھی اپنے حبیب علیہ السلام کو بنا دیا۔ اللہ نے حضور علیہ السلام کو پہچان بنایا، اپنی پہچان بنایا، اور کہا اپنا بھی تعارف کرایا نا۔ اگر کہا نا اللہ کون ہے تو کہا اللہ وہ ہے جہاں بہت سے شانیں موجود ہیں۔ ایک آیت میں اللہ فرماتا ہے، اللہ اپنی شان بیان فرماتا ہے، اللہ وہ ہے جس نے اپنے رسول کو بھیجا، اللہ وہ ہے جس نے اپنے رسول کو دنیا میں بھیجا۔ ذرا دیکھو تو صحیح، کہہ رہا ہے میں وہ ہوں جس نے رسول اللہ کو بھیجا ہے۔ مجھے تو یہی انداز میں سمجھ آتی ہے، اللہ نے فرمایا میں وہ ہوں جس نے رسول اللہ کو بھیجا ہے۔ اب میری پہچان کرنا چاہتے ہو نا، دیکھو یہ جو ایک اشارے سے چاند توڑ رہا ہے اس کو میں نے بھیجا ہے، یہ جو ایک اشارے سے سورج موڑ رہا ہے اس کو میں نے بھیجا ہے، یہ جو ایک پیغام پہ درخت کو بلا رہا ہے اس کو میں نے بھیجا ہے، یہ جو ایک اشارے سے سورج کو موڑ رہا ہے اس کو میں نے بھیجا ہے، یہ جو اندھوں کی آنکھوں پہ لباب لگائے تو وہ دیکھنے لگ پڑتے ہیں اس کو میں نے بھیجا ہے، یہ وہ جو گونگوں کے منہ میں لعاب ڈالے تو وہ بولنے لگ پڑتے ہیں اس کو میں نے بھیجا ہے، یہ جو ایک آواز مارے تو میری عطا سے مردے زندہ ہو جاتے ہیں اس کو میں نے بھیجا ہے۔ اگر میری پہچان کرنا چاہتے ہو میرے حبیب علیہ السلام کو دیکھو، میں نے ان کو اپنی قدرت کا شاہکار بنایا ہے۔ میرا علم دیکھنا چاہتے ہو تو پہلے میرے بھیجے کو تو دیکھو، اور دیکھو بھیجے کا یہ عالم ہے تو بھیجنے والے کا عالم کیا ہوگا۔ ذرا پہلے میرے بھیجے کو تو دیکھو، تو کہتا ہے سلونی ما شئتم، مجھ سے پوچھو جو پوچھنا چاہتے ہو، جو ہو گیا اس کی خبر جاننا چاہتے ہو میں بتاؤں گا، جو ہو رہا ہے کہیں کی بھی خبر جاننا چاہتے ہو میں عطا فرماؤں گا، جو ہونا ہے اس کی خبر جاننا چاہتے ہو میں عطا فرماؤں گا۔ پہلے میرے بھیجے کو تو دیکھو، میری سخاوت دیکھنا چاہتے ہو تو پہلے میرے حبیب کو دیکھو، پہلے میرے بھیجے کی سخاوت کو دیکھو، اور پھر اندازہ لگاؤ جس کے بھیجے کا یہ عالم ہے بھیجنے والے کا عالم کیا ہوگا، بھیجنے والے کا عالم کیا ہوگا۔ ذرا اس کی تو سخاوت دیکھو، بخاری میں موجود ہے، حضرت جابر کہتے ہیں میں نے عرصہ حضور کی بارگاہ میں گزارا، کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو حضور کے دربار میں نہ ہو، لیکن ہاں ایک لفظ نہیں ہے جو میں نے حضور کے دربار میں نہیں دیکھا، ایک لفظ نہیں ہے جو میں نے مصطفیٰ کے دربار میں نہیں دیکھا۔ جب جس نے جو مانگا حضور نے عطا فرمایا، جس نے جو سوال کیا حضور نے اس کو عطا فرمایا۔ کہا میرا حسن و جمال دیکھنا چاہتے ہو پہلے میرے بھیجے کو تو دیکھو جس کا حسن اللہ کو بھی بھا گیا، ایسے پیارے سے محبت کیجئے۔ میرے بھیجے کو تو دیکھو، علی کہتے ہیں لمارا قبلہ ولا بعدہ مثلہ، یا رسول اللہ آپ جیسا نہ علی نے کہیں پہلے دیکھا ہے اور نہ کوئی بعد میں دیکھ سکتا ہے، نہ کوئی بعد میں دیکھ سکتا ہے۔ جب بھیجے کا عالم ایسا ہے، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنٌ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ جس کا بھیجا ایسا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں اگر دل کو باہر آئے تو سورج سے روشن نظر آتا ہے، اگر رات کو آئے تو چودھویں کے چاند سے زیادہ روشن نظر آتا ہے، تو بھیجنے والے کا عالم کیا ہوگا۔ کہا اختیار دیکھنا چاہتے ہو تو پہلے میرے بھیجے کا اختیار کو دیکھو، پہلے میرے بھیجے کا اختیار کو دیکھو، جب چاہے جس کو جو چاہے عطا فرما دے، سوراخا کے لیے سونا حلال کر ڈالے، ایک کی گواہ دو کے لیے کہہ دے جان دو کی گواہی ضروری ہے، وہاں خزیمہ تیرے ایک کی گواہی ہوگی۔ میرے بھیجے کا اختیار دیکھو اور پھر دیکھو جس کا بھیجا ایسا ہے تو